अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए मुतालिया पेश करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम इस्तिस्ना की किताब के 5वें और 6ठे बाब का मुतालिया करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि मुताले के दौरान अपनी बाइबल साथ रखें। आप हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसाम को स्टूडियोज में खुशामदीद कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। खुदा आपको बरकत दे। आपको भी शुक्रिया। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसाम, आज के प्रोग्राम में हमने 5वें और 6ठे बाब पर बात करनी है, और आज हम 5वें बाब में 10 अहकामात पर बात करेंगे जो कि इससे पहले खुदावंद ने अपने लोगों को दिए थे। क्या आप हमें दोबारा 10 अहकामात के ताल्लुक से बता सकते हैं? इन अहकामात के हिस्सों में से कुछ बताएं और किस तरह हर हिस्सा इनको तकसीम करता है और इन अहकाम की क्या नौयत है। मैं इन हिस्सों के ताल्लुक से बताना चाहूंगा, फिर हम इस पर बात करेंगे। सही। इन हिस्सों में से एक हिस्सा खुदा के बारे में है और एक हिस्सा खुसूसी तौर पर रिश्तेदारों और वालिदैन के बारे में है। ठीक है। एक हिस्सा दूसरों से ताल्लुकात के बारे में और एक सही। हिस्सा हमारे ज़मीर के ताल्लुक से है। सही। वो हिस्सा जो खुसूसी तौर पर खुदा के ताल्लुक से है, 6ठी आयत से है। लिखा है, मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना, ये पहला हुक्म है। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन में या जमीन के नीचे पानी में है। हकीकत तो ये है, ये बहुत अहम बातें हैं। खुदा की इनफरादियत हमारी आंखों और दिलों के सामने है। सही। दूसरा, ये खुदा आंख से ओझल है, इसीलिए ज़ाहिरी चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये खुदा से गुमराह कर देती हैं। ये उसकी तरफ रहनुमाई नहीं करती। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि खुदा उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा। कौन उसका नाम बेफायदा लेता है? फिर तो खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सबत के दिन को याद करके पाक मानना। फिर कुछ ये 4 अहकामात अहकाम हैं खुदा के साथ ताल्लुक को यकीनी बनाते खुदा हैं। के साथ। फिर 16वीं आयत में हुक्म है, अपने बाप अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो, और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। ठीक है। और इसका ताल्लुक वालिदैन के साथ है। तो खून ना करना, तू ज़ना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत का। ये आखिरी हुक्म यानी 5वां हुक्म अंदरूनी हालात और हमारे ज़मीर के मुतालिक है कि लालच ना करना, क्योंकि कोई सबको देख नहीं सकता। सही। यानी ये तमाम तकसीमें हैं, यानी तमाम तकसीमें हैं। 10 ये वो अहकाम 2 मतन तख्तियों है। पर दिए गए थे। यानी पहली तख्ती पर 5 अहकाम थे और दूसरी पर बाकी 5 5वां अहकाम हुक्म। थे। 4 हुक्म खुदा के साथ ताल्लुक को कायम करते हैं, और फिर माँ बाप की इज्जत करने के ताल्लुक से हुक्म है। जी। गोया खुदावन ने इस हुक्म को एक ही तख्ती पर लिखा ताकि माँ बाप को इज्जत दे, जिसमें वो खुदा के साथ ताल्लुक के बारे में बताता है। फिर दूसरों के साथ ताल्लुक कायम करने के बारे में हुक्म है। दूसरी बात, जब हम लानत तक पहुंचते हैं तो पहली लानत जो कि 27वें बाब में है, जिसका ताल्लुक खुदा से है। सही। दूसरी लानत का ताल्लुक वालिदैन के साथ है। लानत उस पर जो अपने माँ बाप को हकीर जानता है, वो जो अपने माँ बाप की हकारत करे। कि आप ऐसा सोच सकते हैं, पहली लानत के बाद एक और लानत, मतलब कि बात संजीदा है, क्योंकि बाप घर में खुदा का नुमाइंदा है। जी। और सही। इसीलिए इस रिश्ते को खास तौर पर अहमियत देने की जरूरत है। जब हम नए अहदनामे की किताबों का मुताला करेंगे तो हमें मालूम होगा कि 10 में से 9 अहकामात को नए अहदनामे की किताबों में दोहराया गया है। यानी खुदा की वहदानियत को दोहराया गया है, खुदा की इनफरादियत को, तू मेरे आगे गैर माबूदों को ना मानना, और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखना और नफरत ना करना, लालच ना करना दोहराया गया है, खून ना करना दोहराया गया है। लेकिन एक हुक्म है जो नहीं दोहराया गया कि सबत के दिन को पाक मानना। लिहाजा सबत के हुक्म को नए अहदनामे में क्यों नहीं दोहराया गया? जी, क्योंकि सबत का मसीही निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सबत का ख्याल दरअसल खुदा के आराम के ताल्लुक से है। खुदा ने 7वें दिन आराम किया। सही। और खुदा के सबत का आराम मौजूद नहीं जब तक गुनाह मौजूद है। जी। आज के दिन का आराम हफ्ते के दिन का आराम नहीं जो हम करते हैं। ये आराम हमें मसीह में ताल्लुक से मिलता है। सही। ये फर्क मामला है। खुदा के लोगों के लिए सबत का आराम बाकी है। ठीक है। सबत की कहानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि हफ्ते की जगह इतवार का दिन। इसलिए हमें कोई मुकद्दस दिन मुकर्रर करने के लिए नहीं कहा गया। यानी अब हफ्ते की जगह इतवार का दिन है। नहीं, हफ्ते की जगह इतवार का दिन बिल्कुल नहीं। इतवार वो दिन है जिसे हम खुदा की मौत और जी उठने की याद में मनाते हैं। और उसने कहा कि इसे छठी मानो। उसने ये नहीं कहा कि इसे पाक मानो। उसने नहीं कहा कि अगर कोई लकड़ियां काट रहा हो तो उसे संसार कर दो। नहीं, मसीहत में ऐसा कोई तस्वुर नहीं। लेकिन सबत का ताल्लुक इस बात से जरूर है कि खुदा ने किस तरह कदीम लोगों से बर्ताव किया था। इसका ताल्लुक खुदा के आराम से है। लेकिन जब गुनाह आया तो आराम खत्म हो गया, लेकिन एक अबदी आराम है
ایک جزوی آرام 1000 سالہ بادشاہت میں ہوگا، اس وقت یسوع میں ہے۔ صحیح، اس لیے اس تعلق سے نئے عہد نامے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ سبت کو منایا جائے۔ اگر کوئی ہمیں کہے کہ سبت کے دن کو منایا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا نئے عہد نامے کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نئے عہد ڈاکٹر نامے میں احسام، میرا خدا کی خصوصیات کے بارے میں ایک سوال ہے۔ جیسا کہ ہم ان کو 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ ان الفاظ سے سوال پیدا ہوتا ہے، بچوں کا اپنے باپ دادا کے گناہوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ خاص طور پر یرمیہ میں 31ویں باب میں ایک آیت ہے اور لکھا ہے، ان ایام میں پھر یوں نہ کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ ہر ایک اپنی بدکاری کے سبب سے مرے گا۔ ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے۔ یہ یرمیہ 31:30 میں ہے۔ جی، بچوں کا اپنے باپ دادا کے گناہوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا وہ دونوں خیال پیش نہیں جی، کر رہا؟ یہاں وہ ایک لفظ کا اضافہ کرتا ہے جو خروج کے جو کہ یہ ہے 20ویں باب میں ہے، جی، جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں۔ مطلب باپ دادا نے مجھ سے عداوت رکھی، مطلب کہ اولاد نے باپ دادا کے گناہ میں بیٹوں حصہ نے، لیا بالکل اور انہوں اضافہ نے کیا۔ اضافہ کیا، یوں وہ زیادہ بدکار ہوئے۔ یہ بات یرمیہ 18 میں واضح ہے، اور یرمیہ 18 میں یہ لکھا ہے کہ اور حزقیل نے ان کو بتایا کہ یہ نہ کہو کہ اولاد کے ساتھ کیا ہوا کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے۔ ایسا کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ الہی اصول ہے، اور میرا خیال ہے کہ یرمیہ کے 16ویں باب میں یہ اصول واضح ہے، یرمیہ 16 میں اس کی 10ویں آیت سے۔ اور جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تجھ سے پوچھیں کہ خداوند نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کہیں، ہم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کون سی بدی کی اور کون سا گناہ کیا، صحیح، تب تو ان سے کہنا، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے تم جو کچھ ہو ان کی وجہ سے ہو مجھے چھوڑ دیا، خداوند فرماتا ہے، اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت کی اور ان کی پرستش کی اور مجھے ترک کیا اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا۔ ہمارے باپ نے ایسا کیا تو ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور پھر باقی باتیں، اور تو نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی، کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنے۔ نتیجہ، اس لیے میں تمہیں اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں آوارہ کروں گا۔ انہوں نے جو بویا اس کا پھل کھا رہے تھے، انہوں نے بدی میں اضافہ کیا۔ باپ دادا سے زیادہ اگر وہ ایسے بن گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر والدین برے ہیں اور اولاد نیک ہے تو ایسا اکثر ہی ہوتا ہے۔ مثلاً حزقیہ کس کا بیٹا تھا؟ اور بھی مثالیں ہیں، لیکن اس معاملے میں ہر کوئی اپنی ہی بدی کے باعث مارا گیا۔ صحیح، شکریہ۔ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ لوگ خدا سے خوفزدہ کیوں تھے اور موسیٰ سے کہا کہ وہ خدا اور ان کے درمیان ثالث بنے؟ جی، میرا ایک سوال ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب نہیں لیکن یہ وضاحت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ مصر میں تھے جہاں بت پرستی تھی، اور کیا لوگ بتوں کے سامنے جانے سے ڈرا کرتے تھے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس حصے میں اظہار بیان ملتا ہے، اور یہ کافی عجیب ہے، جو کہ 26ویں آیت میں لکھا ہے، ایسا کون سا بشر ہے جس نے زندہ خدا کی آواز سنی ہو؟ یہاں پہلی مرتبہ ہم یہ بات خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایسا کون سا بشر ہے جس نے زندہ خدا کی آواز ہماری طرح آگ سے آتی ہوئی سنی ہو اور پھر بھی جیتا رہا ہو؟ وہ ایسے خدا کے عادی تھے جو بے جان ہے، جو نہ دیکھتا ہے، نہ بات کرتا ہے اور نہ ہی محسوس کرتا ہے۔ صحیح، اور وہ اچانک حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک زندہ خدا ہے۔ نہ صرف وہ زندہ خدا ہے بلکہ اس کی شاہانہ حضوری ہے، اور اس کی آواز ہے جس سے وہ بات کرتا ہے۔ اس کی شاہانہ حضوری ہے اور زمین کانپ جاتی ہے۔ سب معبودوں سے فرق ہے۔ سب معبودوں سے فرق، اور وہ لوگ ایسا منظر دیکھنے کے عادی نہ تھے۔ اس نے انہیں خوفزدہ کر دیا، اور ہمیں عادت ہے کہ ہم خدا تک آسانی سے پہنچ رکھیں۔ ہم خدا بناتے جی، ہم ہیں، خدا بناتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا خدا ہے جو ان لوگوں میں اپنی عجیب موجودگی رکھتا ہے۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تیرا یہ خدا ہمارا احتساب کرتا ہے، اس لیے ہم اس کے مطابق بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو ہی اس سے بات چیت کر، ہم اس کی نہیں سن سکتے، ہم خوفزدہ ہیں۔ تو جا اور اس خدا سے بات کر، اور وہ جو بتائے ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ صحیح، یوں موسیٰ ایک درمیانی بن گیا، خدا اور لوگوں کے درمیان آ گیا۔ جی، اس وقت لوگوں اور خدا کے بیچ ایک درمیانی تھا۔
खुदा और लोगों के बीच दरमियानी कौन है? पहले तीमुथियुस के दूसरे बाब में इस पर वाज़ेह बात की गई क्योंकि एक ही खुदा है, खुदा है। एक खुदा, और खुदा और इंसान के बीच एक ही दरमियानी है। ये कौन है? यीशु मसीह। क्यों? और कोई नहीं जो दरमियानी हो सके। मूसा खुदा के कलाम की वजह से दरमियानी था। उसने वो बात पहुंचाई जो खुदा ने कही, और मूसा भी दरमियानी के तौर पर डर गया क्योंकि बाइबल बताती है कि मूसा ने खुद ये कहा कि मैं नहायत डरता और कांपता हूं। लेकिन असल दरमियानी जो कि मुअस्सर है, ना सिर्फ वो कलाम पहुंचाएगा बल्कि उस पर हाथ भी रखेगा, अपना हाथ उस पर भी रखेगा, और वो उससे भी बात करेगा और इससे भी बात करेगा, और उसे वो और ये करना होगा। सही। मतलब ये कि खुदा खुदा और और इंसान इंसान के होने साथ। के साथ उसे खुदा होना जरूर है। हम्म। और ऐसा कभी नहीं हुआ सिवाय मसीह के। वो खुदा था, इसलिए वो ये नहीं कहता कि खुदा कहता है, बल्कि वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ। सही। ये नहीं कि वो कहते हैं बल्कि मैं कहता हूँ। इसलिए वो आया, खुदा को इंसानी हवास के करीब लाया गया बगैर खौफ के। क्या हम उसकी हजूरी में जा सकते हैं? वो ऐसा इंसान था जो कि आदमियों पर अपना हाथ बढ़ाता, और लोग उससे खौफजदा नहीं थे। मसीह की आमद की वजह से हमने उनकी निस्बत से खुदा को फर्क तरीके से देखा। वो दरमियानी है। सही। और मैं कहना चाहूंगा, क्या हम बिला खौफ उसके पास जा सकते हैं? जी हाँ। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। वो कैसा नजर आता है, फजल से भरा हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर। ठीक है, शुक्रिया। अब हम ये कह सकते हैं कि हमने 5वां बाब खत्म कर लिया है और इसके 3 बुनियादी ख्याल हैं। पहला ख्याल 1 आयत तक है जिसमें खुदा की शरीयत के बारे में बताया गया है। 10 हुक्म। 23वीं आयत से 26वीं आयत तक शरीयत का खुदा और उस बिल्कुल। खुदा की फितरत 27वीं आयत से 33वीं आयत तक मूसवी अहद का दरमियानी है। आए अब हम छठे बाब की तरफ चलते हैं। छठा बाब फरमाने आइन से और अहकाम के सही। साथ मुंसलिक है। मुझे मुख्तसरन बताएं कि फरमान और आइन और अहकाम के अल्फाज के क्या मानी हैं। लफ्ज फरमान वाज़ेह हुक्म है कि खुदा क्या कहता है। आइन लोगों के दरमियान ताल्लुक को मुनज़्ज़म करती है, लेकिन एक इलाही तरतीब के जरिए। और अहकाम वो अमल है जब इख्तलाफ और तजाद पैदा हो जाए, और फिर भी इलाही सोच के मुताबिक खुदा देखता है कि इसका क्या फैसला होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये वाज़ेह है। ये बात इसकी वजाहत करती है। सही। वो ये कहते हुए शुरू करता है, ये वो फरमान और आइन और अहकाम है जिनको खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, ताकि तुम उस पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए पार जाने को हो। और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ जिंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। इसलिए ए इसराइल सुन और एहतियात करके उन पर अमल कर, ताकि तेरा भला हो और तुम खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादा के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है निहायत बढ़ जाओ। मैं चौथी आयत पर बात करना चाहूंगा। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये अल्फाज शिमा कहलाते हैं, जो कि खुदा की तरफ से उन तमाम बातों पर मुश्तमिल है जो वो अपने लोगों से चाहता है कि वो सुने। क्या ये बताती है कि खुदा कौन है? जी भाई। जी, इस हिस्से में जो पहले आपने पढ़ा, खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर अमल करना, फरमान आइन और अहकाम के ताल्लुक से बात करने के बाद उसके आइन और फरमान पर अमल करना, जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, इसलिए तुम सुनो। ये खौफ खुदा में तुम्हारी मदद करेंगे। ये लफ्ज मेरी तवज्जो हासिल करते हैं, जो कि ये हैं, तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ जिंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। ये अहम हुक्म है। और इसके बाद मुझे मेरे बेटे को वो सब सिखाना है जो वो नहीं जानता। और खानदान एक इकाई के तौर पर दिखाया जाता है। जब कोई शख्स खुदावंद के अहकाम पर अमल करता है तो वो अकेला नहीं होता। वो अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों में मुंतकिल करता है जब तक कि वो उस माहौल में रहते हैं। फिर हकीकत यह है, जैसा कि यहाँ चौथी आयत में कहा गया है, कि वो किसी और को अपने ख्यालात में खुदा का हिस्सा ना बनाए, ताकि वह हकीकी जिंदगी गुजार सके। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, यानी कि मैं खुदावंद के अल्फाजों में दूसरे अल्फाज नहीं मिला सकता। क्या आप इलाही सोच के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो उसके पास फरमान और शरीयत है, वो सब जिसकी आपको जरूरत है। इसलिए किसी अजनबी चीज को अपनी जिंदगी में दाखिल ना होने दो, क्योंकि खुदावंद ही हमारा खुदा है। क्योंकि खुदावंद एक है जिससे मोहब्बत रखनी चाहिए, और इसका फितरी नतीजा इसलिए अहकामात पर अमल करना सबूत है। और ये दो बातों की तरफ ले जाता है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदा की वाहदनियत का मसला।
بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایک سے زائد خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، جی، اور بہت سے لوگ مسیحی ایمان پر بت پرستی کا الزام لگاتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے استثنا 6:4 کا واضح متن موجود ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، وہ ایک صرف ہے۔ ایک۔ یسایہ کے 44ویں باب اور یسایہ کے 45ویں باب میں لکھا ہے، میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے خدا سوا نہیں۔ کوئی خدا نہیں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، کوئی خدا نہیں۔ اور یہ سب باتیں نئے عہد نامے میں مرکز کے 12ویں باب میں بھی ہیں۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ یعقوب، تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، اچھا کرتا ہے۔ یہ تمام آیات بتاتی ہیں کہ خدا ایک ہے، لیکن میں آپ سے خدا کی وحدانیت کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہوں گا۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ واحد خدا، خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے اور خدا روح القدس ہے۔ باپ، بیٹا، روح القدس، تین خدا یا ایک خدا؟ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ کون ہے جو ایسا سوچنا چاہے گا جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ مسیحیوں کے خدا کو تین خدا سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ انسان سمجھتا نہیں ہے اور نہ ہی اسے سمجھنا چاہتا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں اور یہ شخصی ارادہ ہے کیونکہ بائبل میں سے یہ دیکھنا مشکل نہیں ہے کہ خدا واحد ہے۔ وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ میں عکس کروں گا، وہ سمجھنا چاہتا ہے، اور یہاں پر مختلف قسم کی وحدانیتیں ہیں، لیکن ایک خاص ہے۔ صحیح۔ ہمارا خدا انتہا پسند وحدانیت نہیں ہے، کیونکہ مخلوقات کی تخلیق کرنے سے پہلے خدا تعلقات میں تھا، شخصیت کے درمیان تعلقات رکھتا ہے، اور لفظ شخصیت، الوہیت کی شخصیت ایک ساتھ، یعنی ہمارا ایک خدا ہے، لیکن اس کی وحدانیت کی شمولیت میں انفرادیت ہے، اور یہی کچھ بائبل میں ظاہر کیا گیا ہے کہ خدا کے بارے میں سمجھنے کے لیے میں تصور کر سکتا ہوں، لیکن خدا کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ خود کو ظاہر کرے۔ صحیح۔ اور اس لیے جو الہی مکاشفہ اس کتاب میں موجود ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ خدا ہے، اور یہ بات منطق کے خلاف نہیں ہے، چاہے یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ وہ ایک خدا ہے، نہ کہ تین ہیں، لیکن یہ خدا ثالوث ہے، اور تین شخصیات، ان میں ہر ایک منفرد ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، اس سے جدا نہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنا کردار ادا کرتا ہے، وہ اکیلا خود کچھ نہیں کرتا۔ میں اسے خدا نہیں بلکہ شخصیت کہتا ہوں، اسے بیٹے، باپ اور روح القدس کی شخصیت کہا گیا ہے۔ صحیح۔ استثنا 6:4 میں عبرانی لفظ ایک استعمال ہوا ہے۔ عبرانی لفظ ہے ایک، یعنی اصل عبرانی میں اس کا اصل مطلب ہے اخاد۔ ایک اور لفظ ہے جس کا مطلب بھی واحد ہے، اور اسے اخید کہا جاتا ہے۔ اخید، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے قلم میں سے ایک ہے، اس لیے یہ ایک قلم ہے، اور دوسرے بھی ایک قلم سے ہے، زیادہ ایک سے کلمے ہیں، زائد۔ بالکل۔ لیکن اخاد، اس کا مطلب وہ جو اپنی ذات میں تنو رکھتا ہے، لیکن ایک ہی ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ انگوروں کا ایک گچھا ہے، اس کے اندر ایک سے زائد بیج ہے یا انگوروں کے بیج ہے، لیکن یہ ایک ہی گچھا ہے، یعنی اصل عبرانی میں اخاد۔ اخاد کا مطلب ایک۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ ابتدا میں خدا نے پیدا کیا، ایلوہیم، باپ، بیٹا اور روح القدس، آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ فعل ماضی کا فعل ہے جو کہ ایک فاعل کو پیش بالکل۔ کرتا ہے، لیکن یہ ایک فاعل باپ، ایلوہیم۔ بیٹا اور روح القدس ہے، ایلوہیم۔ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں، اپنی شبیہ پر، یعنی بائبل ہمیں اس طرح کی وحدانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ شمولیت کی وحدانیت ہے۔ یہ فرق ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس تین خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ انہیں باپ کے نام میں بپتسمہ دو، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں، ناموں میں نہیں۔ آج کا یہ خوبصورت کلام ناظرین کے لیے ہے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کریں، ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چھٹی سے 9ویں آیات تک خداوند کے احکام سے ہمیں کیا موافق ہے؟ جی، یہ اہم حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے کلام کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم اسے بستر پر لیٹے ہوئے بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ہم اسے بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ساری بات چیت خدا کے کلام کے بارے میں ہے، اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں ہے۔ لکھا ہے، یہ باتیں جن کا حکم میں تجھے آج دیتا ہوں، یہ میں ہوں جو تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ جب خدا حکم دیتا ہے
پہلی بات یہ تیرے دل پر نقش رہے، اور اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو ان کو اپنے اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر کی کس قدر اہمیت ہے، اور پھر ان کا ذکر کرنا جب تم گھر میں بیٹھے ہو، جب تم چل پھر رہے ہو یا لیٹ جاؤ، اور جب تم اٹھنے لگو تو نشان کے طور پر اسے اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگانا اور اپنے پھاٹکوں پر۔ اور لکھا ہے یعنی گھر کے اندر اور باہر دونوں طرف دیکھیں کس حد تک یہ انسان کی سرگرمیوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا ہمارا بھی کلام کے ساتھ ایسا رویہ ہے؟ کیا خدا کا کلام ہمارے لیے ایسی اہمیت رکھتا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ کلام کی اگر اتنی زیادہ قدر ہو تو ہماری زندگیاں بالکل مختلف ہوں۔ صحیح، وہ حکم دیتا ہے کہ ہم یہ سب اپنے بچوں کو سکھائیں، لہٰذا والدین کو بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم کس طرح دیں۔ کچھ دیر بعد ہم 20ویں آیت میں پڑھیں گے، جب آئندہ زمانے میں تیرے بیٹے تجھ سے سوال کریں کہ جن شہادتوں اور آئینوں اور فرمانوں کے ماننے کا حکم خدا نے تم کو دیا، ان کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو ان میں سوال پیدا ہوتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کے الفاظ ہیں صحیح، تاکہ خدا کو ان کے وجود میں اتارا جائے۔ ہم ان کے وسیلے زندگی گزارتے ہیں تاکہ نمونہ بنیں، اور اگر پھر ان کے سوال ہوں گے تو ہم ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے جن کا تعلق خدا کے کلام سے ہے، کیونکہ ان کے اندر سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ وہ یہ بھی کہتا ہے تو اپنے بیٹوں کو یہ جواب دینا کہ جب ہم مصر میں فرعون کے غلام تھے تو خداوند اپنے زور آور ہاتھ سے ہم کو مصر سے نکال لایا۔ جب میں اپنے بچوں سے صلیب کی اس بڑی نجات کے بارے میں بتاتا ہوں صحیح، اور میری گواہی جب میں نے خدا ان کو قبول کیا، کیا یہ ضروری ہے کہ میں یہ سب اپنے بچوں کو بتاؤں؟ یا جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں پر چھوڑ دیں جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں اور بالغ نہ ہو جائیں، تو وہ فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے تاکہ اپنے باپ دادا کے خدا کو چنیں، یعنی خداوند کو چنیں یا اس دنیا کا انتخاب کریں۔ لہٰذا مجھے بتائیے کہ مجھے بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ ہم استثنا میں ایک خطرے کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کی زندگی میں شامل نہیں کرتے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ خدا اور اس کے کلام کو اپنے بچوں کے خیالات اور زندگی میں منتقل کروں، جس کی ذمہ داری خدا نے مجھے سونپی ہے۔ شاید میں نے پہلے کہا ہو کہ ہمیں ان کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے پرورش کرنی ہے، صحیح، اور ہمارے اچھے خدا کے لیے بھی۔ اس لیے ہم اچھی تعلیم اور تربیت انہیں کہاں سے دیں گے؟ خدا کے پاک کلام سے۔ بچوں کی ابتدائی عمر میں تباہی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، ان کے بالغ ہونے سے پہلے۔ صحیح، خدا نے ان کو میرے سپرد کیا ہے۔ جب وہ بلوغت کی عمر تک پہنچیں گے تو وہ خود فیصلہ کریں گے، لیکن ان فیصلوں کا انحصار مجھ پر ہے کہ جب وہ بچے تھے تو میں نے ان کے اندر کس قسم کا بیج بویا ہے، کیونکہ جو چیزیں بچپن میں ان کے ذہن میں نقش ہو گئیں وہ بدل نہیں سکتیں، اور اسی لیے اگر میں نے درست بیج بویا ہے تو اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں، اور ان کی تباہی کا بھی ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ بچپن میں نے یہ بیج نہیں بویا کہ خدا کون ہے صحیح، اور مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ مجھے ذمہ دار ہونا چاہیے، اور اگر میں نے انہیں خبردار نہیں کیا کہ خدا ایک ہے اور وہ وجود رکھتا ہے تو یہ میری غلطی ہے۔ ابھی وہ تابعداری کی عمر میں ہے، ابھی صفا صاف ہے، جو کچھ لکھوں گا میں لکھوں گا۔ یہ بہت ہی خطرناک ذمہ داری ہے، اور استثنا کی کتاب خاص طور پر اس پر بات کرتی ہے۔ صحیح۔ شکریہ ڈاکٹر احسام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے اب ہم مل کر مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے پسند آیا ہے کہ پرانے وقتوں میں سبت کے دن آرام ہوتا تھا، لیکن اب خدا کے ساتھ تعلق میں آرام آ چکا ہے۔ وہ شخص کس قدر خوبصورت ہے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے حکموں پر قائم رہتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہے۔ موسیٰ خدا اور انسانوں کے بیچ ایک درمیانی تھا، لیکن ہمارا ایک ہی خدا اور ایک ہی درمیانی ہے۔ خدا اور انسان کے بیچ یہ درمیانی مسیح ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر احسام، آپ کا بہت بھی شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں یہ مکاشفہ آپ کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں جو کہ خدا کی فطرت کے متعلق براہ راست خدا کی طرف سے آیا ہے کہ خدا ایک ہے۔ سن اے اسرائیل، ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ بائبل مقدس آغاز سے لے کر اختتام تک کثیر خاندانوں کے تعلق سے بات نہیں کرتی۔ یہ ایک خدا کے ساتھ دوسرے خدا کو پیش نہیں کرتی، بلکہ بائبل ہمیں واضح طور پر خدا کی فطرت کے بارے میں مکاشفات دیتی ہے، یعنی ایک خدا۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ میں خدا ہوں اور کوئی نہیں ہے، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ یہی خدا نے اپنے بارے میں بائبل میں ہم پر ظاہر کیا، جو کہ خدا کی کتاب ہے۔ لیکن یہ ایک خدا ابدی خدا ہے جو خود سے وجود رکھتا ہے، اور وہ باپ ہے، وہ جو
अपना कलाम बोलता है और बेटा जो उसके रूह में रहता है और रूहुल कुद्स इब्तिदा में खुदा ने पैदा किया, एलोहीम ने किया, यानी बाप, बेटे और रूहुल कुद्स ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। हम वाकई ईमान रखते हैं कि एक खुदा ने हमसे कलाम किया। जब मसीह हमारे पास आया, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। इसलिए मसीह की शख्सियत में अलूहियत की तमाम मामूरी सुकूनत करती है और जिस्म में ज़ाहिर हुआ, यानी यीशु मसीह में, जो मर गया और जिंदा हुआ और अब वो आसमानों से बुलंद है। वो खुदा है जो अब्दी और अज़ली है। अजीज नाजरीन, आपको बुलावा दिया गया है कि एक सच्चे खुदा के पास आएं, यानी खुदा और इंसान के बीच एक दरमियानी के वसीले से, मसीह और उसके सलीबी कफारे के वसीले से। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।